کہ آج کے دن کیوں نہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی باتیں کی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ موضوع سارے موضوعات کا سردار موضوع ہے، اور مکہ مدینہ کی باتیں ساری باتوں کی سردار اور ساری باتوں کی بادشاہ باتیں۔ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت یہ مبارک سفر سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ یہ وہ تاریخی شہر ہے کہ جس شہر میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ شریف کو بنایا۔ چوتھے سپارے میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی۔ فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس گھر کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، اس کو خانہ کعبہ شریف کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں ہم نے لوگوں کے لیے برکت بھی رکھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، اور اس شہر میں ہم نے لوگوں کے لیے اپنی رحمتوں کو بھی عام فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا، یاد رکھیں خانہ کعبہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، ان دو ہستیوں نے تو صرف نئے سرے سے بنیادیں، انہی بنیادوں کے اوپر عمارت قائم کی ہے۔ اور جب خانہ کعبہ بنا لیا تو رب الجلال نے حکم دیا، طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم اور اسماعیل، تم نے میرا گھر بنا تو لیا ہے، اب تم نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، اس کو پاک رکھنا ہے، اس کی صفائی کا خیال کرنا ہے، اس لیے کہ اس گھر میں دنیا بھر سے طواف کرنے والے بھی آئیں گے، اس گھر میں اعتکاف کرنے والے بھی آئیں گے، یہاں رکوع و سجود کرنے والے بھی آئیں گے۔ تو آپ غور کریں کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر قرار دیا ہے۔ خالق کائنات نے بیت اللہ شریف کو کیا کہا کہ یہ میرا گھر ہے، بیتیا، یہ میرا گھر ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کر لیں کہ جس مکان کو یا جس جگہ کو یا جس بلڈنگ کو وہ رب کہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو جو رب کا گھر ہو جائے، اندازہ کر لے کہ رب کی رحمتیں اپنے گھر میں کس قدر برستی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول وہاں پہ ہوتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو میرے اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے
ہم اس داخل ہونے والے کو امن عطا فرماتے ہیں۔ جو اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ جس طرح حالت احرام میں آپ شکار نہیں نہ کر سکتے، نہ کسی جانور کا، نہ کسی پرندے کا، نہ اور کسی چیز کا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی جانور بھی آپ کے یہاں پناہ لے لے، اگر کوئی پرندہ بھی آ کے اس مقام پہ پناہ لے لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو محفوظ بنا دیتا ہے اور اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ جانور شکار سے نجات پا جاتا ہے۔ علماء نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو عمرہ کرنے والا یا جو حج کرنے والا اس حرم میں آ کے پناہ لے لیتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے امن اور نجات عطا فرماتا ہے۔ بھائی یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ بیت اللہ شریف کے مناظر ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ ہے، جو خانہ کعبہ شریف ہے، ہر وقت اس کے اوپر رب الجلال کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رات ہو یا دن ہو، موسم کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، بیت اللہ شریف کے اوپر ہر وقت میں، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں اترتی ہیں؟ 120 رحمتیں اترتی ہیں۔ آگے سنیں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو 120 رحمتیں ہیں یہ تقسیم کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ خوش نصیب جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ احرام کی حالت میں دیوانہ وار اس گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے اور گھوم رہے تھے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طواف کرتے ہوئے ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ تو فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 120 میں سے 60 رحمتیں رب کی طواف کرنے والوں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے اوپر، اور جب طواف کر کے فارغ ہو جائے اور پھر نماز کا وقت ہو جائے اور وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ ہم یہاں نیت کرتے ہیں نا منہ طرف قبلہ شریف کے، حالانکہ ہمارے سامنے دیوار ہوتی ہے، درمیان میں کتنی رکاوٹیں ہیں، مگر کتنا کرم ہے ان لوگوں کے اوپر جو وہاں نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، بیت اللہ سامنے موجود ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کو دیکھ کے نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ نمازی حضرات جو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں، 120 میں سے 40 رحمتیں رب کی ان نمازیوں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ 40 رحمتیں نمازیوں کے اوپر اترتی ہیں۔ اور جب طواف سے بھی فارغ ہو گئے، جب نماز سے بھی فارغ ہو گئے، پھر کچھ ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہی نہیں ہے وہاں سے نکلنے کے لیے، اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے بھائی کس کا دل کرتا ہے؟ اور پھر وہ خوش نصیب جو وہاں بیٹھ کے ٹکٹکی باندھ کے خانہ کعبہ شریف کو دیکھیں اور کوئی کام نہیں کرے، صرف دیکھیں اور اپنی گناہگار آنکھوں کو بیت اللہ شریف کے اوپر ٹکا کے اس کا دیدار کرتے رہے،
मुस्तफा करीम ने फरमाया 120 में से 20 रहमतें रब की उन लोगों के ऊपर नाज़िल हो रही होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। मक्का शरीफ की बेपनाह खूबियां, बेपनाह फजाइल, मगर जो आशिक लोग हैं वो कहते हैं कि मक्का शरीफ की बरकतों में से बहुत बड़ी बरकत ये भी है कि इस शहर में अल्लाह के हबीब की विलादत हुई थी। इस शहर में नबी पाक की विलादत हुई थी और नबी पाक ने अपना बचपन भी शहर मक्का में गुजारा है, अपनी जवानी भी शहर मक्का में गुजारी है और 63 सालों में से जो पहले 53 साल हैं वो नबी पाक ने सारे के सारे मक्का के अंदर गुजार दिए। और जब हिजरत हुई, हुजूर रुखसत होने लगे, अब विदाई नजर पड़ी ना जब खाना काबा शरीफ के ऊपर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब कैफियत हुई। हुजूर ने खाना काबा को देखकर कहा, ऐ बैतुल्लाह, मेरे दिल में तेरा बड़ा मकाम है, बड़ा एहतराम है, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं तुझे छोड़ के कभी यहाँ से ना जाता। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे रब ने मुझे जाने का हुक्म दे दिया है, वरना मैं तुझे छोड़ के कभी इस शहर से ना जाता। और फिर कुरान पाक में सूरतुल बलद की पहली आयत पढ़ें। रब्बुल जलाल ने इस सूरत का आगाज़ कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहादल बलद। पढ़े ज़रा, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ज़रा देखें खाना काबा की अज़मत, और ये अज़मत कैसे मिली? फरमाया, ए हबीब, मैं इस शहर की कसम बयान कर रहा हूँ। अब ये कसम कौन बयान कर रहा है? अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात कसम उठाने से पाक है। कसम क्यों उठाते हैं? अपनी बात को पक्का करने के लिए। तो अल्लाह ताला की बात तो पहले ही सारी बातों से आला बात है, उसमें तो शक ही कोई नहीं। तो रब्बुल जलाल ने शहर मक्का की कसम बयान की, कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए हबीब मैं इस शहर की कसम उठाता हूँ। बारी ताला क्यों कसम उठाई जा रही है? क्या यहाँ खाना काबा है इसलिए? क्या यहाँ हजर अस्वद है इसलिए? क्या यहाँ मकाम इब्राहिम है इसलिए? क्या यहाँ सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं इसलिए? जवाब आता है, ये सारी इज्जत वाली जगह हैं, मगर मैं शहर मक्का की कसम क्यों उठा रहा हूँ? अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम इसलिए उठा रहा हूँ कि इस शहर ने मेरे महबूब के कदमों को बोसे दिए, इस शहर ने मेरे महबूब की तलियों को चूमा है। तो यार, जिस शहर में हुजूर चलते हो उस शहर की क्या बात है, और फिर जिस शहर में नबी पाक आराम फरमा रहे हैं उस शहर मदीना की क्या बात है। शहर मक्का की भी अपनी रौनकें और शहर मदीना की भी अपनी रौनकें हैं, मगर याद रखें ये जो दो शहर हैं ना, मक्का और मदीना, बुजुर्ग फरमाते हैं इनको सिर्फ एक शहर ना ख्याल करो, ये शहर है ना, इनको शहर ना ख्याल करो, बल्कि ये दोनों शहर अल्लाह की निशानियों में से बड़ी निशानियां हैं। और जब तुम्हें अल्लाह तौफीक दे इन शहरों का सफ़र करने की, तो यूं ना ख्याल करो कि बस मैं एक आम सफ़र के लिए निकल रहा हूँ, बल्कि यूं ख्याल करो कि मैं रोज़ा रसूल पे हाज़री देने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया दे सफ़रां तू बंदा अक भी ते जांदा है, नाले थक भी ते जांदा है, मगर सफ़र शहर मदीने दा हर बार बड़ा सोना, हर बार सफ़र बड़ा सोना।
مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ جو پہاڑ ہیں مکہ اور مدینہ کے، ان کے اوپر ہریالی نہیں ہے۔ بھائی ہمارے ہاں مری کے پہاڑ ہیں، سرسبز ہیں، درخت ہیں اونچے اونچے لمبے لمبے، تو مکہ مدینہ بڑی برکت والی جگہ، برکت والے شہر ہیں، تو یہاں حضرت صاحب پہاڑ کیوں نہیں ہیں؟ یہاں سبزہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں گھاس کیوں نہیں ہے؟ میرے ذہن میں جو آیا میں نے کہہ دیا، میں نے کہا میاں اس لیے کہ اگر یہاں پہاڑوں کو سرسبز کر دیا جاتا تو پھر ہم جیسے گناہگار آ کے تو انہی کی سیر کے لیے چلے جاتے، اور رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی یہاں آئے اور اس کا دل کسی اور جانب چلا جائے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بغیر درختوں کے رکھ دیے تاکہ تم جب یہاں پہ آؤ تو تمہاری ساری توجہ صرف نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہنی چاہیے، تمہاری ساری توجہات یہاں عبادت میں رہنی چاہیے، دائیں بائیں تمہارا دل اور دل کی توجہ یہ نہیں جاننی چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، پہلے بھی بے شمار دفعہ یہ آیت پڑھی، اس پہ گفتگو کی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کی، مگر یقین جانے جب وہاں پہنچے تو پھر اس آیت کا صحیح لطف سمجھ آیا اور اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھ آیا۔ آپ بھی سن لیجئے، 5ویں سپارے کی آیت ہے سورۃ النساء میں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، کیا مطلب؟ تم گناہ کر لو، رب سے دور ہو جاؤ، بے نمازی ہو جاؤ، اور پھر تمہارے دل میں آئے کہ اب میں توبہ کر لوں، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں، تو فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ جاؤکا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے حاضر ہو جایا کرو، میرے حبیب کے قدموں میں آ کے حاضر ہو جایا کرو، اور پھر جاؤکا فاستغفر اللہ، وہاں آ کے اللہ سے معافی مانگو، وہاں آ کے رب سے معافی مانگو، وہاں آ کے رب سے بخشش مانگو، واستغفر لہم الرسول، اور اگر وہاں میرے حبیب نے بھی تمہاری سفارش کر دی، وہاں حضور نے بھی تمہارے لیے اپنے دستے محبتوں کو بلند کر دیا، فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم پاؤ گے کہ تمہارا رب تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے، تمہارا رب بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ اچھا حضرات محترم، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے یہ مانگے اور مانگنی چاہیے، ہر جگہ پہ مانگے، تو ذرا آپ غور کریں، تھوڑی دیر توجہ کریں اس آیت کی طرف، میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر میرے نبی کے پاس آؤ اور وہاں آ کے مجھ سے معافی مانگو۔ سوال پیدا ہوا، اے باری تعالیٰ اگر وہاں جا کے بھی ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے، ذرا غور کیجئے گا، وہاں جا کے بھی ہم نے تجھ سے ہی دعا مانگنی ہے تو پھر اپنے گھر میں کیوں نہ مانگ لے؟ تو یہاں سے بھی تو سنتا ہے نا، اپنی مسجد میں تجھ سے دعا مانگ لیتے ہیں، اپنی دکان پہ بیٹھ کے تجھ سے دعا مانگ لیتے ہیں، اے باری تعالیٰ جب وہاں جا کے بھی تجھ سے ہی مانگنا ہے تو پھر یہاں بیٹھ کے ہم کیوں نہ مانگ لیں؟ تو آیت کہتی ہے جب تم اپنے گھر میں مجھ سے مانگو گے، اپنی مسجد میں مانگو گے، سنتا ہوں، شک نہیں، مگر گارنٹی نہیں دیتا کہ قبول بھی کروں گا کہ نہیں، گارنٹی نہیں کہ تمہیں توبہ تمہاری وہ قبول ہوگی کہ نہیں، مگر جب تم جاؤ کا میرے حبیب کے قدموں میں آ کے مجھ سے مانگو گے، میرے حبیب کے پاس آ کے مانگو گے،
اور پھر میرا حبیب بھی تمہاری سفارش کرے گا ہمارے بارگاہ میں، اور میرا حبیب بھی تمہارے لیے شفاعت مانگے گا۔ تو کہا کہ اب گارنٹی ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب تم یہاں آ کے مانگو گے تو رب تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو بھی نازل فرما دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ حضرت علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اور یہ وہ تفسیر ہے جس کو ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے، بہت اونچی شخصیت کا نام ہے ابن کثیر۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد ایک بدو، ایک اعرابی، وہ قبر رسول کے اوپر حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر وہ یہ آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا، پڑھتا جاتا تھا روتا جاتا تھا، اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ اے باری تعالیٰ میں دیر سے پہنچا ہوں، نبی پاک دنیا سے چلے گئے، اگر میرے سامنے موجود ہوتے تو میں آ کے اپنی سفارش کرواتا، اب حضور تو اس دنیا سے چلے گئے اور میں نے اپنی جانوں پہ ظلم بھی بڑا کر لیا ہے، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہاں وقت کے امام حضرت امام عتبی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس بدو کے ان جملوں کو سن رہے تھے کہ باری تعالیٰ حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب میری سفارش کون کرے گا؟ حضور دنیا سے چلے گئے، اب میری سفارش کون کرے گا؟ بس وہ بدو یہ کہتا ہوا، روتا ہوا روضہ رسول سے باہر نکلا، ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ امام عتبی کہتے ہیں کہ قبر رسول سے آواز آتی ہے، اے بدو کیا ہوا؟ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، قد غفر لک، جا تو نے میری بارگاہ میں آ کے توبہ مانگی ہے، رب نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، رب نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ امامت بھی کہتے ہیں میں چلا اس کی طرف، اور میں نے جا کے کہا کہ اے بدو اب رونا ختم کر دے، اب آنسو بہانے ختم کر دے، تو اس بارگاہ میں آیا ہے جہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا ہے، جہاں سے نامراد کوئی نہیں جاتا ہے، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں مگر ہنستے ہوئے واپس جایا کرتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ آتے ہیں خالی دامن ہوتے ہیں، مگر جب جاتے ہیں تو اللہ اپنے حبیب کے دامن کرم سے ان کو بھر دیا کرتا ہے۔ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری دے دی گئی ہے، قد غفر لک، جا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم یہ جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حضرات مفسرین کرام سلف صالحین نے فرمایا کہ آج بھی جب آپ مدینہ شریف میں جائیں، روضہ رسول میں جائیں، یہ آیت پڑھیں اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور یہ گناہگار آیا ہے، حضور یہ نکمہ آیا ہے، حضور آپ کا نام لیوا آیا ہے، حضور کرم کر دیں، حضور کرم کر دے، مجھ نکمے کی سفارش رب کی بارگاہ میں کر دے۔ اور جب آپ یہ آیت جا کے پڑھیں گے اور نبی پاک کا وسیلہ طلب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز رب آپ کی توبہ بھی قبول فرما لے گا، رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں بھی نازل فرما دے گا۔ مدینہ شریف ایسی برکت والی جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو واعظ کیا، جب واعظ ختم ہوا تو بنو اسرائیل والے کہنے لگے، اے موسیٰ روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم اس وقت کوئی موجود نہیں۔ حضرت موسیٰ نے تصدیق کی کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جب تصدیق کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ نہیں،
ہم نے تم سے بھی زیادہ علم کسی کو عطا فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ میں ملنا چاہتا ہوں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں حضرت خضر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا، زاد راہ ساتھ لیا، اور مچھلی اس کو بھون کر وہ کپڑے میں ڈال لیا اور حضرت خضر کی تلاش میں نکلے۔ واقعہ طویل ہے مگر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون پیچھے پیچھے۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں وہ کپڑے میں جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہوتی ہے اور زندہ ہو کے وہ اس سمندر میں کود جاتی ہے۔ بھونی ہوئی مچھلی ہے، ذرا غور کریں، بھونی ہوئی مچھلی ہے لیکن وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بولے، زندہ ہو جاتی ہے اور زندہ ہو کے اس پانی میں کود جاتی ہے۔ تھوڑی دور آگے گئے، حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، کہا وہ بھونی ہوئی مچھلی نکال لو۔ خادم کہنے لگے حضرت وہ تو پیچھے زندہ ہو کے وہ تو دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہی تو وہ مقام تھا جہاں حضرت خضر موجود ہیں، اور یہ اللہ نے مجھے نشانی بتائی تھی کہ جس جگہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی وہاں حضرت خضر موجود ہوں گے۔ حضرات محترم، یہاں ایک نکتے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت خضر اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہیں، تو جس مقام پہ حضرت خضر نے ڈیرا لگایا ہوا تھا اس ماحول میں اور اس وادی میں اور اس جگہ میں مردہ مچھلی بھی آ جائے تو زندہ ہو جایا کرتی ہے، مردہ مچھلی بھی آ جائے تو زندہ ہو جاتی ہے۔ کس ماحول میں؟ جہاں حضرت خضر کا ڈیرا ہے وہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، تو کیا مقام ہے مدینہ شریف کا کہ وہاں خضر کے بھی خضر انہیں ڈیرا لگا رکھا ہے۔ مدینہ میں حضرت خضر کے بھی خضر نے ڈیرا لگا رکھا ہے، اس لیے یہاں کوئی مردہ دل لے کے چلا جائے رب عشق رسول سے اس کے مردہ دل کو زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بھائی یہ کوئی عام جگہ ہے؟ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں رب کے حبیب آرام فرما رہے ہیں، جہاں رب کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں۔ میں مسجد نبوی شریف جو قدیم مسجد ہے، قدیم مسجد یعنی نبی پاک کے دور میں جو حد تھی وہ انہوں نے نمایاں کیا ہوا ہے پلروں کے اوپر سبز رنگ کی لکھائی کر کے، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو دل میں خیال آیا کہ ریاض الجنہ میں نفل نصیب وہ نہیں ہو رہے، چونکہ رش بڑا تھا، انہوں نے وہ ایپ بنائی ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں بڑی وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو میں بڑا پریشان تھا کہ ریاض الجنہ حاضری نصیب نہیں ہو رہی۔ تو میرے ساتھ لیبیا کے ایک عربی عالم موجود تھے، بڑے خوبصورت اور پوری داڑھی ان کی، اور وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے تھے اپنے ساتھ ایک اور عربی کے ساتھ، تو میں بھی بالکل ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ بڑی شستہ عربی بول رہے تھے جو بالکل سمجھ آ رہی تھی۔ ویسے تو وہاں کی عربیوں کی عربی سمجھ نہیں آتی ہمیں، لیکن وہ عالم دین تھے، بڑی زبردست وہ عربی بول رہے تھے۔ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، گفتگو ختم ہوئی تو میں نے عربی میں ان سے کہا کہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیوں پریشان ہے، کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا جی ریاض الجنہ میں حاضری نصیب نہیں ہو سکی اور میں بڑا پریشان ہوں کہ وہاں نفل نصیب نہیں ہو سکے۔ تو وہ لیبیا کے عربی عالم دین مسکرائے اور کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا
اے نوجوان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لا تحزن کل المدینہ ریاض الجنہ، کہ صرف ریاض الجنہ نہیں، رب نے تو پورے مدینے کو ہی ریاض الجنہ بنا دیا۔ اللہ کہا کہ پورا مدینہ ریاض الجنہ ہے، پھر وہ بھی ان کی بھی عجیب کیفیت ہو گئی اور میری بھی عجیب کیفیت۔ وہ کہنے لگے بھائی دیکھو یہ مسجد ہے جہاں اللہ کے رسول نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ مسجد ہے جہاں اللہ کے رسول حاضر ہوا کرتے تھے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں نبی پاک چلا پھرا کرتے تھے، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جس جگہ پہ حضور نے قدم رکھ دیے ہیں رب نے اس کو ریاض الجنہ بنا دیا ہے، رب نے اس کو ریاض الجنہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب السلام سے جب حاضری کے لیے اندر داخل ہو تو وہاں سفید ستون کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، ویسے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ اب وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے آج بھی، شفاعتی لأہل الکبائر منکم، حدیث لکھی ہوئی ہے۔ پتہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں نے تو یہ سمجھا وہاں کہ جب ہم جیسے گناہگار وہاں حاضر ہوتے ہیں تو نبی پاک کی یہ حدیث کہتی ہے اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، تم آ گئے ہو نا میری بارگاہ میں، اب تم نے پریشان نہیں ہونا، اب تم نے گھبرانا نہیں ہے، اب تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہوں قیامت کے دن بڑے بڑے گناہ کرنے والے کی شفاعت میں خود اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر منکم، میں خود سفارش کروں گا قیامت کے دن تمہاری، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میرے پاس آ گئے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور پھر جب مواجہ شریف پہ جائیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں نبی پاک آرام کر رہے ہیں سلام پیش کرو، یا حضرت صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں سلام پیش کرو، جہاں حضرت فاروق اعظم، وہ لکھا ہوا ہے وہاں سرخ جالیوں کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے عربی میں، اور وہ کیا شعر ہے؟ شعر لکھا ہوا ہے لنفسی فداء قبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ذرا اس کا ترجمہ محبت سے سنیے گا، کیا خوبصورت شعر ہے، روح تک کو بندے کو جھنجھاڑ دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے یہاں حاضری دینے والوں، یہ جو آرام گاہ تمہیں نظر آ رہی ہے نا، یہ جو قبر تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کسی عام بندے کی آرام گاہ نہیں ہے، یہاں نبیوں کے سلطان اور اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں، یہاں اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں، نفسی فدا۔ اور شاعر کہتا ہے حضور میرے پاس کچھ نہیں، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں اپنی جان آپ کی اس قبر کے اوپر قربان کرنے والا ہوں۔ اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے فیہ العفاف والجود والکرم، اس قبر میں وہ ہستی آرام کر رہی ہے جو ہستی سخاوت بھی کرنے والی ہے اور جو ہستی اپنے غلاموں کو عطا بھی کرنے والی ہے۔ جود و کرم دو لفظ ہیں، جود و کرم دونوں کا مطلب ہے دینا، دونوں کا مطلب ہے سخاوت کرنا، تو ایک ہی لفظ کافی تھا، مگر جود کا لفظ الگ ہے، کرم کا لفظ الگ ہے۔ حکمت کیا ہے حضرات؟ محبت سے سنیے گا، جود کہتے ہیں مانگنے والے کو عطا کرنا، اور کرم کہتے ہیں بن مانگے ہی عطا کر دینا۔ گویا اس نے کہا کہ تم اس بارگاہ میں آ گئے ہو مواجہ شریف سلامی دینے کے لیے، اور اپنے ان گناہگار ہاتھوں سے نبی پاک کو سلام پیش کرنے کے لیے، یہ ایسے سخی ہیں جو مانگتا ہے یہ اسے بھی عطا کرتے ہیں، جو نہیں مانگتا حضور اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا
اور بھی کچھ مانگ، ہیں وہ آج بھی مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس دھر پہ یہ کرم ہوا جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جو لی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرات محترم، وہاں کی باتیں، وہاں کے تذکرے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چونکہ آج آخری روزہ ہے اور آخری جمعہ ہے، فطرانہ کے حوالہ سے سن لیجئے، فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، اور حدیث کے مطابق رمضان میں روزے کی حالت میں روزہ داروں سے جو کمی پیشی ہو جاتی ہے، کسی کو سخت جملہ بول دیا، کوئی بے حیائی والی بات کر دی، کسی کو گالی دے دی، تو اس طرح کی جو کمیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا تم صدقہ فطر ادا کرو، اللہ تمہاری ان کمیوں کو خود دور فرما دے گا، ان کمیوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے دینا ہے، بعد میں دیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا۔ نماز سے پہلے پہلے دیں۔ کتنا دیں؟ اگر گندم کے حساب سے دینا ہے تو 320 روپے فی کس، گھر میں جتنے لوگ ہیں بچے جوان بوڑھے، پر ہیڈ فی کس 320 روپے۔ اور اگر جو کے اعتبار سے دیں تو 4 کلو مقدار ہے، کشمش کے حساب سے دیں تو بھی 4 کلو مقدار بنتی ہے، تو 320 تو منیمم ہے، یہ کم سے کم ہے۔ تو فمن تطوع فہو خیر اللہ، فرمایا جو زائد دے گا یہ اس کے لیے زیادہ اجر والی بات ہے۔ تو کم سے کم اتنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق 400 500 1000 جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، پھر اپنے گلی محلے میں دیکھیں، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضرات محترم، چونکہ رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ ہر سال کی طرح جو آخری جمعے آپ حضرات تعاون کرتے ہیں وہ ہو چکا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات سنتیں ادا فرمائے۔